اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اسماعیل خان نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم ایک ہلکے پھلکے ٹاپک پر مختصر سی بات کریں گے۔ وہ ہمارا موضوع ہے پاکستان کی معیشت۔ اس میں ہم کمپیئر کرنے جا رہے ہیں کہ گزشتہ حکومت یعنی عمران خان کی حکومت اور شہباز شریف کی حکومت، ان کی معاشی پالیسیوں میں کیا فرق ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان نے پہلے اسد عمر کو وزیر خزانہ لگایا۔ اب اسد عمر صاحب نے اس ڈوبتی نیا کو پار لگانے کے لیے ان کو ایک ہی طریقہ سوچا کہ وہ IMF کے پاس گئے۔ پھر ان کو ناکام سمجھا گیا، ان کو ہٹا دیا گیا۔ حفیظ شیخ آئے، ان کو بھی IMF کے پاس جانا پڑا، اس کے علاوہ ان کو کوئی حل نہیں سوچا۔ اس کے بعد شوکت ترین صاحب آ گئے، ان کو بھی اور کوئی حل نہیں سوجھا، وہ بھی وہاں چلے گئے۔ تو یہ تینوں وزیر خزانہ پچھلی حکومت نے آزمائے، اور ان کا ملا کی دوڑ مسجد تک، وہ صرف IMF کے پاس گئے اور انہوں نے اور کچھ نہیں کیا۔ اور ان کا بہانہ یہی تھا، غلط یا صحیح ہم اس سے بحث نہیں کرتے، کہ پاکستان پر اتنے قرضے ہیں کہ اب پاکستان کو ایسے چلانا ممکن نہیں ہے۔ اب موجودہ حکومت نے مفتاح اسماعیل کو وزیر خزانہ لگا دیا ہے۔ مفتاح صاحب نے کیا کیا ہے، وہ 2 دن بھی وہ پاکستان میں نہیں گزارے، وہ سیدھے امریکہ چلے گئے IMF سے مذاکرات کرنے، اور پھر انہوں نے خوشخبری سنا دی، IMF سے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ یعنی آپ کے پاس کوئی اور پالیسی تو ہے نہیں۔ پھر آپ نے پچھلی حکومت کو ہٹانے کی اتنی سٹرگل کس لیے کی، جب وہ بھی یہی کچھ کر رہے تھے، آپ بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اور جو مرض جہاں سے پیدا ہوتا ہے، یعنی جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں، انہوں نے تو کبھی کسی ملک کو ترقی نہیں کرنے دی۔ ان کا تو کام یہی ہے کہ مقروض بنایا جائے، وہاں پر چیزوں کو مہنگا کیا جائے، وہاں سبسڈیز ختم کرائی جائیں اور سود کے پیسے کھائے جائیں۔ یہ تو سودی بنیے ہیں، آپ ان سے جتنا قرضہ لیتے جائیں گے، اس کا آپ سود ادا کرتے جائیں گے، آپ جائیں بھاڑ میں، جہاں مرضی جائیں۔ تو میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ آپ وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اگر گزشتہ حکومت میں جو خرابیاں تھیں، آپ ان کو دور کرتے، آپ اسی رستے پر چل رہے ہیں۔ اگر آپ صحیح ہیں تو پھر وہ بھی صحیح تھے، پھر ان کو ہٹانے کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ اگر وہ غلط تھے تو آپ بھی غلط ہیں، کیونکہ آپ کی پالیسیوں میں اور ان کی پالیسیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ایک بڑا فرق صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے IMF کی انسٹرکشن کے باوجود پیٹرول کو مہنگا نہیں کیا تھا، لیکن آپ نے وہ بھی پیٹرول مہنگا کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ صرف آپ نے ان سے یہ ریکویسٹ کیا ہے، کیونکہ وہ 200 تک کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ پر لیٹر 200 کر دیا جائے۔ آپ نے ان سے کہا ہے کہ چلو ہم تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں، تاکہ ہمارے عوام زیادہ شور نہ کریں۔ پہلے ہم 20 روپے بڑھا دیں گے، پھر 10 بڑھا دیں گے، آہستہ آہستہ جو ہے ہم گردن دبا دیں گے، اور ان کی چیخیں زیادہ نہ نکلیں۔ آخر آپ اس ملک میں وہ پالیسیاں کیوں نہیں لاتے جس سے یہ اس ملک کی حالت بدلے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا زرعی طبقہ جو ہے، وہ صرف 12 ارب ٹیکس دیتا ہے۔ شہری یعنی پاکستان کی 70% زراعت ہے، اس میں ٹیکس صرف 12 ارب آتا ہے۔ اور جو شہری کرائے ہیں، یعنی اس کی مد میں کہ شہروں میں جو رینٹل مکان ہیں، پلازے ہیں، یہ سب، اس میں صرف 6 ارب جو ہے ٹیکس آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، جو پاکستان کے امیر طبقے کو یعنی ایلیٹ کو جو مراعات گورنمنٹ کی طرف سے حاصل ہیں، وہ 4200 ارب ہیں۔ آپ ان 4200 ارب کی جو فیسلٹیز ہیں، یہ مراعات ہیں، اس کو کم کیوں نہیں کرتے؟ آپ زرعی ٹیکس کو کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ شہری کرائے جو ہیں، اس کے ٹیکس کو کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ نے پھر لیپ ٹاپ سکیم شروع کر دی ہے، اور پھر آپ کہتے ہیں جی ہم تو غریب کے بچے کے پاس لیپ ٹاپ لے کر جا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، کون اس سے انکار کرتا ہے کہ ہر بچے کے پاس لیپ ٹاپ ہونا چاہیے؟ آن لائن ارننگ کا زمانہ ہے، بہت کچھ انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو ملتا ہے۔ پچھلی حکومت میں 400 ارب کا منصوبہ تھا لیپ ٹاپ کا، تو آپ نے کیوں یہ نہ کیا کہ آپ لیپ ٹاپ
جن کمپنیوں سے خرید رہے تھے ان سے آپ ایگریمنٹ کرتے کہ ہم آپ سے 400 ارب کے لیپ ٹاپس خرید رہے ہیں، تو آپ ہمارے ملک میں لیپ ٹاپ کی فیکٹریاں لگائیں، ہمیں ٹیکنالوجی دیں، چلو آپ اس کو باہر نہ بیچیں، اپنے ملک میں تو آپ وہاں پر جو لوگ لیپ ٹاپ بنتا، جو لوگ کام کرتے، ان کو روزگار ملتا، اور ہو سکتا ہے آپ اس کو برآمد بھی کرتے، ایکسپورٹ بھی آپ کی بڑھتی۔ آپ مینوفیکچرنگ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ بچوں میں لیپ ٹاپ بانٹے جا رہے ہیں، آپ نے ایک بھی لیپ ٹاپ کی فیکٹری لگانے کا ارادہ نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ یعنی آپ کو مینوفیکچرنگ سے کیا پرخاش ہے، کیا بغض اناد ہے؟ کیا کسی دنیا کے کسی ملک نے مینوفیکچرنگ کے علاوہ ترقی کی ہے؟ کیا چین ایسے ہی سپر پاور بن گیا؟ آپ جو بار بار چکر لگا کے آ جاتے ہیں، کیا دیکھنے جاتے ہیں؟ آپ کو چین کی فیکٹریاں نظر نہیں آتی؟ آپ کو وہاں پر یہ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اپنے ملک میں بھی آئیں اور فیکٹریاں لگائیں اور مینوفیکچرنگ ہب بنائیں اس ریجن کا؟ چین دنیا کا مینوفیکچرنگ ہب بن گیا ہے، امریکہ اس کو جو مرضی باتیں کر لے، لیکن وہ چینی مصنوعات کے بغیر امریکہ بھی گزارا نہیں کر سکتا۔ ایک میں نے امریکی کی پوسٹ دیکھی تو وہ اپنے فلیگ جو ہے امریکی پرچم، اس کی تصویر اس نے پوسٹ کی ہوئی تھی، اور اس کا جو ٹیگ ہے وہ اس میں اس کو ہائی لائٹ کیا ہوا تھا، اس ٹیگ پر لکھا ہوا تھا میڈ ان چائنا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ ہمارا پرچم بھی چائنا بناتا ہے۔ تو یہ ہے مینوفیکچرنگ کی طاقت، اور آپ مینوفیکچرنگ پر توجہ نہیں دے رہے، اور آپ نے پاکستان کو ایلیٹ کے قبضے میں دیا ہوا ہے۔ یہ چند لوگوں کا ملک ہے، ان کے قبضے میں ہے، عام آدمی کے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، وہ تو روتا سسکتا بلکتا روتے روتے مر جاتا ہے، اس کو نہ علاج کی، نہ تعلیم کی، کسی چیز کی کوئی اچھی سہولیات حاصل نہیں ہے۔ آپ تعلیم پر کیوں ایسا زیادہ پیسہ نہیں لگاتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس زر مبادلہ کے جو ذخائر ہیں وہ 11.8 مطلب ہے کہ رہ گئے ہیں ٹوٹل، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس میں سعودی عرب، چین اور عرب امارات اور IMF کے پیسے نکال دیں تو آپ کے پاس کل کشکول کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ آپ نے درست کہا ہے کہ ہم فقیر ہیں، یہ حقیقت ہے، جتنی مرضی تنقید کی جائے، بیگرز ہی ہیں، لوگوں سے مانگ مانگ کے کھا رہے ہیں، کیونکہ مینوفیکچرنگ کی پاور پیدا نہیں کی۔ سائنسی ریسرچ پر آپ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں؟ کیا لیپ ٹاپ سے بچے ترقی کر جائیں گے؟ آپ نے ایسی لیبز کیوں نہیں بناتے؟ آپ یہاں سائنٹسٹ کیوں تیار نہیں کرتے؟ آپ نئی سے نئی انوینشنز کے لیے لوگوں کو ہائر کیوں نہیں کرتے؟ آپ سائنسدان کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آپ مینوفیکچرنگ کی فیکٹریاں کیوں نہیں لگاتے کہ زیادہ سے زیادہ چیزیں پاکستان میں مینوفیکچر ہوں؟ آخر یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، اس کی اتنی زیادہ ضروریات ہیں، یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے۔ اگر یہاں ہم ہر چیز خود مینوفیکچر کریں تو ہمارے قرضے بھی کم ہو سکتے ہیں، پھر ہماری برآمدات بڑھ سکتی ہیں۔ ہم جب کچھ بنائیں گے نہیں تو بیچیں گے کیا؟ ہمارے پاس تو بیچنے کو کچھ نہیں ہے۔ انڈیا کی برآمدات جو ہیں وہ 484 ارب ڈالر ہو چکی ہیں، اور پاکستان کی برآمدات 26 ارب ڈالر مشکل سے ہوئی ہیں۔ تو ان چیزوں کو سیٹ کرنا پڑے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے۔ IMF کے پاس جائیں، ضرور جائیں، مجبوری ہے اب، کیونکہ اب معاملات ایسے ہو چکے ہیں کہ قرض کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن صرف قرض پر ڈیپینڈ کرنا اور اپنے خرچے کم نہ کرنا، جو ایلیٹ پر 4200 ارب لگ رہا ہے اس کو کم کریں، پاکستان کو ایلیٹ کے قبضے سے نکالیں، زرعی آمدن پر جو ہے وہ اس پر ٹیکس لگائیں، زرعی شعبے پر، اور جو چھوٹے کسان ہیں ان کو ریلیف دیں، اور لگژری آئٹمز جو ہیں جو امپورٹ ہو رہے ہیں مہنگی چیزیں، ان کو یا تو بین کر دیں، یا ان کو بین کر دیں، یا ان پہ ٹیکسز بڑھا دیں، اور جو چیزیں پاکستان میں بہت ضرورت ہے جیسے گاڑیاں ہیں تو آپ کاروں کی کمپنیوں سے ایگریمنٹ کریں کہ پاکستان میں گاڑی بنے گی، یہیں اس کی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگائے کمپنی، اور آپ اس کو سیل آؤٹ کرنے کی اجازت بھی دی جائے، ایکسپورٹ بھی کرنے دیں۔ آپ نے ان سے ایگریمنٹ کر رکھا ہے کہ وہ اگر یہاں بناتی بھی ہیں تو آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے، انہوں نے آپ کو ایگریمنٹ کے جال میں الجھا کے رکھا ہوا ہے۔
آپ کا پیٹرول بھی ان کی وجہ سے ضائع ہوتا ہے، اور آپ ان گاڑیاں جو ہے ان کی یوز کر رہے ہیں، ان کی کوالٹی بھی کچھ نہیں ہے، ریٹس بھی زیادہ ہیں، اور آپ اس کو ایکسپورٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی آخر کیا مجبوری ہے کہ آپ ان سے کمیشن کھا رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ملک کی مفاد میں فیصلہ نہیں کر سکتے؟ پاکستان میں گاڑیاں بنائی جائیں، پاکستان میں مینوفیکچرنگ ہو، پاکستان میں موبائل فون کی مینوفیکچرنگ ہو، کمپیوٹر کی مینوفیکچرنگ ہو۔ پاکستان تو صرف ایک جو وہ کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیتے ہیں، ان کے جو سکریپ کا مال ہے وہ ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہیں، وہ ہم لیپ ٹاپس یوز کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس صحیح حالت میں لیپ ٹاپ نہیں ہے، وہ سکریپ کا مال ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہم یوز کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، اور وہ اس وقت آتا ہے جب اس سے اچھے کمپیوٹر آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر ہمارے پاس آتے ہیں جو آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر معیشت کو درست کرنا ہے تو وہی دوا نہ کھلائیں جو پچھلے لوگ کھلاتے رہے ہیں۔ اگر آپ کی نظر میں وہ غلط تھے تو پھر عمل سے ثابت کریں کہ وہ غلط تھے، ورنہ پھر یہ ہم سمجھیں گے کہ یہ صرف نعرے ہیں، اور نعروں سے تو کبھی تعمیر پیدا نہیں ہوئی، نعروں سے کبھی اصلاح نہیں ہوئی۔ نعرے ہمیشہ تخریب لاتے ہیں، جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں، وہ عمل کی نفی کرتے ہیں۔ عمل کریں، نعرے نہ لگائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔